فیکٹ چوڑ کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہندوستان مختلف اقوام میں تقسیم ایسا ملک ہے جہاں معیشت کی ترقی کے ساتھ آئی ٹی کی صنعت بھی مضبوط ہوئی ہے اور ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فونز یا بڑی تعداد میں نوجوان انٹرنیٹ کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ متعدد ہندوستانیوں کو اس جدت کے ساتھ اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب مقدس گاہیوں اور معاشرے کی عجیب و غریب روایات ان کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ ایسی رسومات جنہیں ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے مگر وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ہندوستان کی ایسی ہی عجیب و غریب اور انوکھی رسومات کے بارے میں جانیے جو دمکتے ہندوستان کے نام پر کسی دبے سے کم نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے بات کرتے ہیں آگ پر چلنے کی۔ جنوبی ہندوستان کے لوگ ٹھیمیٹی نامی فیسٹیول کو برہنہ پاؤں جلتی لکڑیوں پر چل کر مناتے ہیں۔ یہ آگ پر چلنا کسی ہندو دیوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہی وہ رسم ہے کہ جلدی میں اسے عبور کرنے کی بجائے لوگ کسی باغ میں چہل قدمی کے انداز میں جلتے کوئلوں پر چلتے نظر آتے ہیں۔ اس میں حصہ لینے والے افراد کو بعد میں اپنے جلے ہوئے پیروں کا علاج کرنا پڑتا ہے اور کئی بار تو شدید یا بدترین زخموں کی وجہ سے وہ معذوری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ کھونٹے پر لٹکنا۔ ناظرین محترم، تھوکم نامی فیسٹیول میں ہندو تیز دھار ہکس یا کھونٹوں پر اپنے جسموں کے بل لٹک جاتے ہیں اور پھر انہیں رسیوں کی مدد سے زمین سے اوپر اٹھا کر فضا میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں ہونے والے اس میلے پر ہندوستانی حکومت نے انسانی حقوق کے اداروں کے دباؤ پر پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی اس رسم کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا۔ بل فائٹنگ۔ ناظرین محترم، اسپین کے مقابلے میں ہندوستانی بل فائٹنگ یا جلی کٹو بغیر کسی رسی یا ہتھیار کے ہوتی ہے، جبکہ بیل کو بھی مقابلے کے بعد مارا نہیں جاتا کیونکہ ہندوؤں کے لیے وہ مقدس جو ہوتا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں کاشتکاری کے میلے کے موقع پر اس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ ہندوستان کا خطرناک ترین کھیل بھی مانا جاتا ہے، جس میں نوجوانوں سمیت ہر عمر کے افراد پورے جوش و خروش سے حصہ لیتے تھے۔ تاہم سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد اس پر سپریم کورٹ میں پابندی کی درخواست عائد کی گئی جو تاحال زیر سماعت ہے۔ بالوں کی تجارت۔ ناظرین محترم، ہندوستان میں منائے جانے والے کئی مذہبی تہواروں میں لوگ اپنے بال منڈواتے ہیں، بعد میں عقیدت مندوں کے یہ بال دیگر ملکوں کو برآمد کر دیے جاتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان بالوں کی برآمد میں دنیا میں سر فہرست ملک بن گیا ہے۔ مختلف ہندوستانی مندروں سے ٹنوں کے حساب سے بال ہول سیلرز کو فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس سے مندروں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے بہت سے سماجی کام اب بغیر کسی رکاوٹ کے سر انجام پاتے ہیں۔ 1 کلو بالوں کی قیمت $250 ہے، جبکہ آج سے 15 سال پہلے 1 کلو بال $20 میں فروخت ہوتے تھے۔ بیواؤں کو جلانا۔ ناظرین محترم، صدیوں سے ہندوؤں میں شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوی کو زندہ جلا دینے کی رسم، جسے ستی بھی کہا جاتا ہے، موجود ہے۔ اس پر برطانوی سامراج نے 1859 میں پابندی لگا دی تھی، مگر اب بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ حالانکہ موجودہ ہندوستانی حکومت کی جانب سے اس کو ادا کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ بچوں کو بلندی سے اچھالنا۔ ناظرین محترم، ہر سال دسمبر میں ریاست کرناٹک میں ایک مندر میں 100 سے زائد بچوں کو چھت سے نیچے اچھالا جاتا ہے۔ 200 فٹ بلندی سے نیچے پھینکے جانے والے بچوں کو پکڑنے کے لیے مردوں کا ایک گروپ کپڑوں کا جال لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اس انوکھی رسم کی وجہ شادی شدہ جوڑوں کی جانب سے خوشحالی کے ساتھ مزید بچوں کی خواہش ہوتی ہے اور وہ پورے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس رسم سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے اور خاندان کی قسمت کھل جاتی ہے۔ فوڈ رولنگ۔ ناظرین محترم، کرناٹک کے کچھ مندروں میں جاننے کا موقع ملے تو آپ کو روک کر نیچے لیٹنے اور فرش پر رول یا گھومنے کا حکم دیا جائے گا۔ ان گھومتے ہوئے جسموں کو ایسی غذا کے ڈھیر پر رول ہونا پڑتا ہے جو برہمن پھینک دیتے ہیں، اور یہ برہمنوں سے نچلی ذاتوں پر فرض ہے کہ وہ یہ رسم ادا کریں، کیونکہ اس سے ان کے خیال میں جلدی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ مرغیوں سے جادو کرنا۔ ناظرین محترم، ہندو ازم میں کسی پر جادو کرنا روایات کا حصہ ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ سفید مرغی کو کاٹنا ہوتا ہے، جس کے بعد مرغی کے ٹکڑے اس جنتر منتر کرنے والے عامل کے گھر کے پاس پھینک دیے جاتے ہیں۔ جس شخص پر جھاڑ پھونک کی جاتی ہے اس سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں اور شیطانی اثر سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ شیطان یا بد روحیں سفید مرغیوں سے ڈرتی ہیں۔ زبان کو چھیدنا۔
ناظرین محترم، لمبی اور تیز سوئیوں کے ذریعے زبان کو چھیدا جاتا ہے۔ یہ سوئیاں عام طور پر لکڑی یا اسٹیل سے بنائی جاتی ہیں اور یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ زبان چھیدنے کے بعد منہ سے بھی باہر نکل جاتی ہیں۔ ایسا انوکھا کام ہندوستان کے متعدد میلوں میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس کی وجہ شادی کی خواہش ہوتی ہے۔ لڑکیوں کی نسل کشی۔ ناظرین محترم، یہ سماجی برائی دنیا کے کئی ممالک میں ہے، مگر اس میں سر فہرست ہندوستان ہی ہے، جہاں لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں ختم کروا دیا جاتا ہے۔ کئی بار تو پیدائش کے بعد بھی ان ننھی پریوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ دلچسپ یا افسوسناک امر یہ ہے کہ اس روایت پر 19ویں صدی سے پابندی عائد ہے، مگر اس کی روک تھام نہیں ہو سکی۔ ناظرین محترم، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔